وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پیش دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پیش دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا بھی ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگوار کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، اتنی بلند آواز میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے اور ان بزرگوار کے سپاہیوں میں اور ناصروں میں بلکہ سرداروں میں شمار ہونے کے لیے ایک بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک راوی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. یہ راوی جس کا نام ہے ابو الاسود دویلی. یہ راوی جاتا ہے جناب ابو ذر غفاری کے پاس. اس زمانے میں جب ابو ذر غفاری کو ربضہ میں تبعید کر دیا جاتا ہے یعنی ایگزائل کر دیا جاتا ہے، شہر بدر کر دیا جاتا ہے، مدینے سے باہر کر دیا جاتا ہے. جناب ابو ذر غفاری اپنی زندگی ربضہ میں گزار رہے ہیں. ابو الاسود دویلی جاتا ہے ابو ذر غفاری کے پاس، جا کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے بیان کی تھی وہ اسے بتائے تاکہ وہ اسے نوٹ کر لیں. تو ابو ذر غفاری اس روایت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے روایت اس طرح سے ہے کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک شب میں
ابو ذر غفاری مسجد میں جاتے ہیں، جب مسجد میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ذر غفاری جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت بہت اچھا ہے۔ رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کرے، مجھے کچھ سفارشیں کرے جو میرے دنیا اور آخرت میں مجھے کام آئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یعنی ہم عین عبارت کو پڑھنا چاہیں گے، یعنی عربی میں جس طرح سے ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ نعم وَأَكْرِمْ بِكَ یا ابا ذر اِنَّكَ مِنَّا اہل البیت۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بے شک اور تم بہت کریم ہو اے ابو ذر غفاری، اور تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ یہاں پر جو کریم لفظ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ ابو ذر غفاری کی منزلت کو بتا رہا ہے، اور خود رسول خدا کا یہ کہنا کہ اے ابو ذر تم ہم اہل بیت میں سے ہو، منا اہل البیت، یہ ابو ذر غفاری کا مرتبہ بیان کر رہا ہے کہ ابو ذر غفاری کتنی بلند منزلوں پر ہے اور ان کی معرفت کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفِظْهَا، کہ بے شک میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم اسے حفظ کر لو۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا وَصِيَّةٌ جَامِعَةٌ لِطُرُقِ الْخَيْرِ وَسَبِيلَهُ، کہ یہ جو میں وصیت کر رہا ہوں یہ بہت جامع ہے اور یہ تمہیں خیر کی طرف لے کر جائے گی۔ فَإِنَّكَ إِن حَفِظْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَانِ، کہ اگر تم نے اسے حفظ کر لیا اور اسے عمل میں لایا تو یہ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ سعادت اور کامیابی تک پہنچائے گا۔ دیکھیں یعنی کتنی عظیم سفارش ہے جو رسول خدا ابو ذر غفاری کو کر رہے ہیں۔ دراصل رسول خدا ایک وسیلہ ہے اور ابو ذر غفاری جسٹ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے رسول خدا چاہتے ہیں کہ یہ وصیت اور یہ نصیحتیں ہم تک پہنچے، یعنی اپنے چاہنے والوں تک پہنچے۔ کیونکہ دیکھیے ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور باپ اپنے بچوں کے لیے بہت دردمند ہوا کرتا ہے، ہمیشہ یعنی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح سے بچے کامیاب ہو جائے، بچے بہترین شخصیتوں میں سے ہو، بچے سکسیس کو اچیو کرے۔ کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں؟ رسول خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لازم اور ضروری یہ ہے کہ تم ان سفارشوں کو جو میں تمہیں کر رہا ہوں اس پر عمل کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یا ابا ذر، یعنی آپ ابو ذر غفاری سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ابا ذر اعبد اللہ کانک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، کہ اے ابو ذر اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یعنی غور کرنے کی بات ہے، اور دیکھیے رسول خدا بتا رہے ہیں ہم سب کو کہ کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح سے کھڑے ہو جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں سیکنڈ لیول پر آ جاتے ہیں کہ اگر ہماری معرفت اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، یعنی اپنی ان قلبی آنکھوں سے، کہ یعنی جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کو تم نے دیکھا بھی ہے، تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لیکن خداوند متعال کو ان قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے۔
تو دیکھیے یعنی اللہ کو دیکھنا اور اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، وہ اس قلب اور روح کے ذریعے سے ہے. یعنی وہ عقل جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس کا یوز کریں گے، یعنی اس عقل کا یوز کریں گے، تو ہم بہترین اشرف المخلوقات میں سے ہوگے. اگر اس عقل کا یوز نہیں کریں گے ہم، تو ہم پسترین لوگوں میں سے رہیں گے. کل انعام بل ہم ازل، یعنی مانند حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی پستر، کیونکہ وہ عقل جو اللہ نے ہمیں دی تھی، وہ عقل ہمیں حیوانوں سے جدا کرتی ہے. یعنی اینیملز سے انسان ڈفرینٹ ہے، ہیومن بینگز ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ اللہ نے انہیں عقل جیسی نعمت کو عطا کیا ہے. اگر انسان اس عقل کا یوز نہیں کرے تو وہ بالکل حیوان کی طرح ہو جائے گا. اور کیونکہ اس نے اس نعمت کا یوز نہیں کیا، اس لیے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ بل ہم اضل، اس سے بھی نیچے کے درجے پر چلا جاتا ہے. اسی لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہو، کوئی بھی عبادت کو انجام دے، اپنی زندگی میں کسی بھی عمل کو انجام دے، گھر کے کچھ کام کر رہے ہو، یا پھر اپنے گھر میں کچھ مدد کر رہے ہو، یا مسجد میں جا رہے ہو، وہاں پر کوئی پروگرام میں مدد کر رہے ہو، جو بھی عمل انجام دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، خمس دے رہے ہو، جو کچھ بھی انجام دے رہے ہو، یہ یقین رکھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہائی لیول ہے. لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ پائے تو لو لیول یہ ہے کہ یقین کرے کہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. اسی لیے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرماتے ہیں کہ ان عالم محضر خداست، یعنی پوری دنیا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. در محضر خدا گناہ انجام نہ دہید، یعنی اللہ کی آنکھوں کے سامنے گناہوں کو انجام نہ دے. دیکھیے یعنی کتنا بلند اور کتنے عظیم معنی ہے ان جملات میں. جبکہ یہ جو جملات کہے گئے ہیں وہ اسی حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، انہی حدیثوں سے لیے گئے ہیں، جس میں یعنی دیکھیے امام خمینی فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں گناہ کو انجام نہ دے، کیونکہ دنیا پوری طرح سے اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. وہ جو ہمارا خالق حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور جو ہمارے ہر ایکشن کو بلکہ ہر فکر کو جو ہمارے ذہن سے گزرتی ہے ان سب سے واقف ہے. تو اب جب ہمارے فکر سے خداوند متعال واقف ہے تو پھر ہمیں ہماری فکر کو بھی پاک کرنا چاہیے، ہماری فکر کو بھی اتنا بلند لے کر جانا چاہیے، اور اس سے پاک خیالات اور تصورات ہمارے ذہن میں آئے. جتنا انسان اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو پاک کرے گا، اتنا ہی وہ کمالات کی منزلوں پر پہنچے گا، اتنا ہی اسے معرفت عطا کی جائے گی خداوند متعال کی اور اہل بیت اطہار کی. تو دیکھیے یہاں پر بھی رسول خدا ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم عبادت کرو تو اس طرح سے عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس لیول پر نہیں ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یقین جانو کہ خداوند متعال تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عبادت کو انجام دینا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں حضور قلب کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد میں ہمارا خیالات جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے ادھر ادھر. مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، مجھے اس کے پیسے پے کرنا ہے، مجھے یہ چیز کو پڑھنا ہے، مجھے یہ والے چیزیں گھر پر لے کر جانی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے، اور کسی بھی طرح سے ہم نماز کو ختم کر دیتے ہیں. نماز ختم ہو جاتی ہے اور فوراً نماز جیسے ہی ختم ہوئی ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں. ہم یعنی حضور قلب کو نہیں رکھ پائے نماز میں. اگر نماز میں انسان چاہتا ہے کہ وہ حضور قلب کو لے کر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریکٹس کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس پر تھوڑا کام کرے. اس کے لیے دیکھیے آیت اللہ مصباح یزدی ایک بہت ہی بہترین پریکٹس کو
بتا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک کمرے کے کونے میں یا پھر ایک کمرے میں جائے اور اکیلا اس کمرے میں جا کر بیٹھے, وہاں پر وہ سوچے کہ اگر وہ ایک جگہ پر ہو جہاں پر اسے کوئی دیکھ رہا ہو, اور وہ جو دیکھنے والا ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا پرسنالٹی ہو, کوئی بڑی پرسنالٹی ہو, اور ایسا شخص ہو جو اسے بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہو. اس کو جیسے سمجھو فار ایگزامپل اس کا کوئی باس ہو یا کوئی بڑی پوسٹ کا بندہ ہو جو اسے دیکھ رہا ہو. تو اب یہاں پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس کے یعنی وہ جب دیکھ رہا ہو تب کیا ہم اس کے دیکھتے ہوئے میں کوئی گناہ کو انجام دیتے ہیں. اگر ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں تو یعنی ہم اگر گناہ کو انجام دے رہے ہیں تو ہم اس سے غافل ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہے بیٹھ کر کہ اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم اس سے غافل رہیں گے یا ہم اس کے طرف متوجہ رہیں گے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں گناہ نہیں کروں, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے, جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. بس انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جس سے وہ خوش ہو, کیونکہ وہ ہمارا باس ہے یا پھر وہ ایسی شخصیت ہے جو ہمیں پوسٹ اور مقام عطا کر سکتی ہے. اب اسی کو آئے ہم ہمارے لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ خداوند متعال جو مالک حقیقی ہے اور واقعاً ولایت خداوند متعال کی ہے اور اسی کی دی ہوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی یعنی برزخ اور اس کے بعد میں آخرت اور ابدی لائف, انفینائٹ لائف, اس کے بعد کی ہم اسی کے دیے ہوئے پر گزارنے والے ہیں, اور وہ ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو اب انسان یہ سوچے کہ جب وہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور وہ علیم ہے اور قادر ہے اور حی ہے, زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم کیسے اس کے رہتے ہوئے اور اس کے دیکھتے ہوئے گناہ کو انجام دے سکتے ہیں. یہ انسان ہر روز پریکٹس کرے, 10 منٹ تک یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اسے سوچے اور اس پر کام کرے. یعنی جب انسان اس پریکٹس کو انجام دے گا وہ دیکھے گا کہ اگر وہ اب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صرف اپنے کاندھوں سے وہ جو واجب تھا اسے ہٹانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اب وہ یہی نماز جب پڑھے گا تو اسے اس نماز پڑھنے میں لذت ملے گی, اسے نماز پڑھنے میں اسے مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اب اس نماز میں روح آ گئی ہے, صرف وہ بدن نہیں ہے بلکہ نماز ہے, لیکن نماز کے ساتھ میں روح بھی ہے. دیکھیے یعنی جب تک انسان پریکٹس نہیں کرے گا تب تک کہ اس مقام کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے نماز میں کنسنٹریشن رہے اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے, اسے کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے. ایک مرتبہ ہم ہمارے استاد کے پاس گئے تھے کسی ایک فرینڈ کے ساتھ میں. اس فرینڈ نے یہی پوچھا استاد سے کہ آغا ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے عبادات میں کنسنٹریشن اور حضور قلب حاصل ہو. تو استاد نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو. جب تم اپنے نفس پر کنٹرول کرو گے تو اب انسان نماز میں بھی خود کے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے, جب روزہ رکھے گا تو خود کے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے, جب یعنی بازاروں میں جائے گا تو اپنے آنکھوں پر کنٹرول کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر ایگزامپل دینا شروع کیا کہ جب بھی ہم بازار سے گزرے تو اپنی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے اور پوسٹرز سب دیکھتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا پوسٹر دکھتا ہے جس میں نامحرم کی فوٹو ہو یا کوئی بری ایڈ ہو تو اب وہاں سے ہمیں اپنے آنکھوں کو ہٹا لینا ہے. جب انسان یہ چیزوں کو اپنے لائف میں کرتا جائے گا تو اب وہ دیکھے گا کہ اپنے نفس پر اسے کنٹرول ہے اور وہ نماز میں بھی زیادہ کنسنٹریشن کر سک رہا ہے. اسی لیے بھی جب آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ ہم نماز میں کنسنٹریشن کے لیے کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے 5 سینسز پر کنٹرول کرو. جب تم اپنے 5 سینسز پر کنٹرول کرو گے یعنی ہم اپنے آنکھ, ناک, زبان, ہاتھوں پہ اور اپنے فکر پر بھی کنٹرول کریں گے تو اب انسان نماز میں بہت آسانی سے اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے. اسی لیے بھی آیت اللہ تبریزی, ملک جواد تبریزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنے خیالات پر کنٹرول رکھے گا وہ
منزلوں کو طے کر سکتا ہے، وہ قرب اللہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو یوں ہی چھوڑ دے، رہا کر دے، اور جو کچھ بھی ذہن میں آئے اسے سوچنے لگے اور اس پر وہ عمل کرنے لگے، تو اب یہ انسان کمالات کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بس لازم اور ضروری ہے کہ ہم حضور قلب کے لیے تھوڑا پریکٹس کریں اور اپنے نفس کو تھوڑی تکلیف میں ڈالے، تاکہ انسان کو وہ حضور قلب حاصل ہو۔ جب اسے حضور قلب حاصل ہو جائے گا تو اب انسان بہت لذت کو محسوس کرے گا جب وہ نماز پڑھے گا تب۔ یعنی جب انسان بیٹھے اور یہ سوچے اس روم میں بیٹھ کر کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے مجھے کوئی رانگ کام کو انجام نہیں دینا ہے، بس خداوند متعال ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر خیالات سے بھی وہ واقف ہے۔ بس ہر لمحہ، زندگی کے ہر لمحے میں مجھے اپنے خیالات پر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے اعمال پر بھی، اپنے ایکشنز پر بھی ہمیں کنٹرول رکھنا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچو گناہ کرنے سے، خلوت میں گناہ کرنے سے بچے، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ وہاں پر جو دیکھ رہا ہے ہمیں وہی حاکم بھی ہے، وہی بادشاہ بھی ہے، وہی قاضی بھی ہے۔ کل جو ڈے آف ججمنٹ رہے گا، قیامت کا دن رہے گا، جو حاکم ہے وہ خداوند متعال ہے۔ دیکھیے یعنی ہم جو سورہ حمد پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دیکھیے مالک یوم الدین، قیامت کے دن جو اصل مالک ہے وہ خداوند متعال ہے۔ وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور ہم پر نظر رکھے ہوئے، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ثبت ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی من میں آئے وہ انجام دے، نہیں، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اور قیامت میں جو ابدی لائف ہے، انفائنائٹ لائف ہے، اس میں ہم بہت ہی عیش کے ساتھ رہے، آرام سے رہے، سکون اور چین کے ساتھ رہے، ہمیں اس دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھی نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی اس لگام کی طرح ہے جو ایک گھوڑے کی لگام جس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح سے تقوی بھی ہے۔ یعنی ہمارا نفس جو ہے وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور وہ بھی گھوڑا ایسا جو بہت ہی یعنی بہت ہی زیادہ انکنٹرولبل ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگنے والا ہوتا ہے، اس طرح کا گھوڑا ہے۔ اور اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں جب ہوتی ہے تو گھوڑا برابر سے چلتا ہے، لیکن اگر اس کی لگام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہی گھوڑا ہمیں لے جا کر ایک کھائی میں اور ویلی میں گرا دیتا ہے۔ تو ہمارا نفس بھی اسی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی لگام جو ہے وہ تقوی ہے۔ جب ہم اس تقوی کو اختیار کریں گے تو ہم ہمارے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس تقوی کو اختیار نہیں کریں گے تو یہی نفس ہمیں لے جائے گا اور جہنم کی کھائی میں گرا دے گا۔ بس لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم خلوت میں اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ وہاں پر جو ہمیں دیکھ رہا ہے، شاہد جو ہے وہی حاکم بھی ہے۔ اس لیے بھی پھر دیکھیے آگے اس طرح سے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال وہ ہے جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر آیت نمبر 19، کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ یعنی ہم کہیں بھی دیکھ رہے ہیں یا ہمارے ذہن سے جو گزر رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو بڑے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، پولیس سے اپنے آپ کو بچا لیا، ماں باپ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، یعنی کیونکہ ماں باپ نے تو ہم کو نہیں دیکھا، پولیس نے تو ہمیں نہیں دیکھا، تو ہم چاہے تو قانون کو توڑ سکتے ہیں، نہیں، لیکن اصل زندگی جو کرنی ہے وہ خداوند متعال کے لیے زندگی کرنی ہے، اور خدا ہر لمحہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کے اعمال سے واقف ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایک شاگرد آتا ہے اپنے استاد کے پاس، اور ایسے وقت میں آتا ہے جب ان کے استاد اپنا آخری وقت گزار رہے ہیں، تو یہ شاگرد آتا ہے اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ اے استاد، مجھے
سفارش کیجیے، مجھے کوئی ایک بہت اچھی چیز بتائے جس سے میں اپنی زندگی اور آخرت کو کامیابی تک لے کر جا سکوں۔ تو یہ جو استاد تھے وہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور دیکھیے یعنی وہ جو استاد تھے وہ واقعاً یعنی استاد تھے، عرفان کے استاد تھے، اسی لیے جب ان کے شاگرد کو سفارش کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھے کہ خداوند متعال ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں کوئی ایسے اعمال کو انجام نہیں دینا ہے جسے خداوند متعال نے منع کیا ہے۔ اسی لیے بھی کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ان قلتم سمع وان اضمرتم علم، کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کچھ کہتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر تم کچھ نہیں بھی کہتے ہو، اپنے دل میں رکھ لیتے ہو، چھپا لیتے ہو، اسے بھی وہ جانتا ہے۔ دھیان رکھیں کہ ہم جو خیالات بھی کرتے ہیں اور ہم جو تفکر اور فکر بھی کرتے ہیں، ہماری فکر پاک رہے، ہماری فکر گناہ والی فکر نہ رہے، ہماری فکر بہت پاک رہے تاکہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہو سکے۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ اس دنیا میں اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ رہے تو لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی فکروں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے اعمال کو پاک رکھے۔ جب ہم اپنے اعمال کو پاک کریں گے اور پاک رکھیں گے تو ہم اب آسانی سے کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بندگی خدا کرنا چاہتے ہو اور ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت میں انسان ترقی کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہی راستہ ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی سے ہی انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں یہ کبھی نہ سوچے کہ وہ لوگ جنہوں نے چیٹ کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، اپنے زور سے، اگر کسی نے پیسے جمع کر لیے، امیر ہو گیا ہے، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے یا بہت بڑا مکان ہو گیا ہے اس کے پاس، وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے ایسا کبھی نہ سوچے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو کہ انسان اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے ذکر سے اور خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر کے ہی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے، غیر از ان، یعنی اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ انسان جسے ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بہت بہترین گاڑی ہے، لیکن یقین رکھے اس بات پر کہ یہی انسان، اس کے دل میں تلاطم ہے اور اضطراب ہے اور ڈپریشن میں ہے اور بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے کہ کب میں فقیر ہو جاؤں گا، کب میں غریب ہو جاؤں گا، کب کوئی دوسرا انسان آئے گا اور میرے سے آگے چلا جائے گا، کب یہ ساری ثروت، ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ اسی فکر میں ہے، اور اس کے زندگی میں جو ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ بہت امیر ہے اور بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اس کی زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے چین اور سکون؟ کیونکہ اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ دیکھیے انسان جو ہے اس کے اندر وہ دو چیز سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ یہی جسم جسے انسان رکھتا ہے اپنے پاس، یہ جسم کے تابع ہو جائے انسان، یعنی اس جسم کو فالو کرنے لگے، ہمیشہ وہ آرام کرنے لگے، ہمیشہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اس جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام دیا جائے اور وہ روح کو بھول جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جسم کو آرام دینے کے لیے ساری چیزوں کا انجام دیتا ہے، لیکن وہ کیونکہ روح کو بھول گیا ہے، جبکہ روح اصل ہوتی ہے۔ یعنی اس پوائنٹ کو انسان بیٹھ کر سوچے، اپنی زندگی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچے کہ واقعاً انسان کے جسم اور روح، ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ اصل روح ہے یا انسان کا بدن ہے؟ اس پر وہ زیادہ غور و فکر کرے تو وہ اس
کنکلوژن پر پہنچے گا، اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی روح ہے جو اصل ہے، یعنی اس کی روح ہے جس کی وجہ سے اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کی روح ہے یہی روح ہے جس کی وجہ سے اسے یعنی محبت اور نفرت کا احساس ہوتا ہے، یہی روح ہے جس کی وجہ سے اسے لذت اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو تو اب وہ بدن کس کام کا؟ یعنی مرنے کے بعد انسان کا بدن پڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی بھی آ کر اس کی بہت تعریف کرے، اس بدن کی بہت تعریف کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس بدن کو بہت گالیاں دے، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے اصل جو ہوتا ہے وہ روح ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کے سکون اور چین کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے۔ اس پوائنٹ کو یعنی سوچنے کے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے انسان کو، یعنی وہ بیٹھے اور سوچے کہ وہ کیوں صبح سے شام تک اتنا بھاگا اور اس نے اتنی محنت کیا اور کمایا پیسوں کو تاکہ اسے چین اور سکون ملے۔ اگر وہ چیٹ کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو اذیت کرتا ہے، کبھی بھی اسے چین اور سکون نہیں ملے گا۔ اسے چین اور سکون کب ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد رکھنے میں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے میں ہی انسان کو چین اور سکون مل سکتا ہے۔ اس کے سوا دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی راستے اس دنیا میں آج بتائے جا رہے ہیں کہ تم فلان چیز کو کرو، تم یوگا کرو، تم اس طرح سے اوشو آشرم چلے جائے، یا جتنے بھی دوسرے راستے بتائے جاتے ہیں، تم ہمالیہ پر چلے جاؤ، تمہیں وہاں پر سکون ملے گا، تم ایک ایسی جگہ پر چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں پر سکون ملے گا۔ انسان کو کہیں بھی چلا جائے اس دنیا میں، لیکن اسے کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اسے سکون اگر چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے میں ہی انسان کو چین اور سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں چین اور سکون کے ساتھ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، عبادت کرے اللہ کی، غیر از خدا اگر کسی اور کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے اگر یہ انسان، تو وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے نفس کی، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنے لگتا ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اگر انسان کسی دوسرے شخص کی ولایت کو قبول کر لیتا ہے اور اسے فالو کرنے لگتا ہے تو یہ نقصان میں ہے اور یہ گھاٹے میں ہے۔ اگر چاہتا ہے انسان کہ وہ کامیاب ہو اور بلند منزلوں کو حاصل کرے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت اہل بیت کو قبول کرے، ولایت خداوند متعال کو قبول کرے۔ اگر وہ ولایت خداوند متعال کو قبول کرنا چاہتا ہے، لازم اور ضروری ہے کہ وہ رسول خدا کو فالو کرے، اور لازم اور ضروری ہے کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو فالو کرے۔ اگر وہ ان شخصیتوں کو اور اہل بیت اطہار کو فالو کرتا ہے تو اب وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تنہا راستہ کامیاب ہونے کا صرف اور صرف اہل بیت اطہار ہے، اور یہ راستے کے سوا دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی باتوں کو انشاءاللہ آگے کے مجلسوں میں بیان کیا جائے گا کہ رسول خدا ان کن سفارشوں کو ابو ذر غفاری سے کرتے ہیں، اور رسول خدا نے ایمفسائز کیا ہے، زور دیا ہے کہ ان سفارشوں کو تم حفظ کرو اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو تاکہ تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے اگر کوئی اہل بیت اطہار کو چھوڑ دے اور اگر عبادت کرتا رہے تو اب یہی عبادت اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہو رہا تھا، کربلا میں ایک طرف یزیدی فوج تھی اور ایک طرف امام حسین اور ان کے 72 سپاہی تھے۔ اس طرف جہاں پر یزیدی فوج تھی وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی دوسرے احکام کو انجام دے رہے تھے، لیکن ان کا جو ولی تھا، ان کا جو سرپرست تھا، ان کا جو امام تھا، وہ امام
शैतान था, इमाम जहन्नम था, इमाम नार था, यानी वो जिसने परचम को उठाए हुए था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उमर साद और यजीद के सब पर लानत हो खुदा मुतआल की। ये सारे लोग वली शैतान थे जो वली हक और वली खुदा के सामने खड़े हुए थे। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो वो वलीउल्लाह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि ये इतने कम थे। उस तरफ में 30,000 जो नकल किया गया है, कम से कम 30,000 का लश्कर सामने खड़ा हुआ है, और बड़ी तादाद भी बताई गई है, लेकिन 30,000 का लश्कर सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इनके कल्ब इतने मुतमईन थे, इतना इत्मीनान था इनके कल्बों में। क्यों इतने इत्मीनान था? क्योंकि ये खुदा को जानते और पहचानते थे, क्योंकि इनका जो इमाम था वो वली हक था, वलीउल्लाह है, और इमाम ज़माना अज्जल ताला फरजो, यानी अपने ज़माने का इमाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम के तले है ये लोग। इसीलिए हम देखते हैं कि इस तरफ जहाँ उमर साद और उनका लश्कर है, इनके दिलों को इत्मीनान नहीं है, इसीलिए हमेशा आ रहे हैं और अमाननामा लेकर आते हैं हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए। थोड़ी देर बाद एक शख्स आता है और अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए अमाननामा लेकर आता है। एक शख्स आता है, कहता है हबीब इब्न मज़ाहिर, क्या तुम हमारे दोस्त नहीं हो? आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। क्यों? उमर साथ अलग अलग लोगों को भेज रहा है, कभी शिम्र को भेजता है, कभी दूसरे सिपाहियों को भेजता है, और चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, यानी हज़रत अलमदार, हज़रत अब्बास, अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है, और जो दूसरे असहाब हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो उनके साथ न रहे। क्यों? जबकि इनके पास तो 30,000 का लश्कर है और इन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। फिर भी क्यों ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास से इन असहाबों को ले ले? देखिए, यानी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी खुदा को छोड़ देगा और वली खुदा को छोड़ देगा, उसको कभी इत्मीनान नहीं मिलने वाला। हम कभी ये बैठकर ना सोचे कि हम तो अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं, हम तो इमाम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, हम तो इमाम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ये जान लेना और मान लेना ये किफ़ायत नहीं करता, ये काफ़ी नहीं है। यानी देखिए, यानी खुद के नफ्स को मजबूत बनाए और खुद के नफ्स को प्रैक्टिस करवाए कि अगर इमाम ने हुक्म दिया तो मुझे हर वो अमल अंजाम देना है जो इमाम कह रहा है। अगर इमाम कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ तो मुझे खड़े हो जाना है। अगर इमाम कह रहे हैं बैठ जाओ और सुल्ह कर लो, मुझे बैठना है और सुल्ह करना है। अगर इमाम कह रहे हैं कि जाओ तुम्हें फलान जगह पर जाना है, बिना चूं चरा मुझे वहां तक जाना है। इसीलिए हमें इस गैबत के पीरियड से गुजारा जा रहा है। ये ड्यूरेशन इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हमारे नफ्स को प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि क्या हम गैबत के ज़माने में मुज्तहिद को फॉलो करते हैं या नहीं। बस हम भी अपने नफ्सों को मजबूत बनाएं। अपने नफ्सों को क्यों हम कह रहे हैं कि करबला हमारी दरसगाह है, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब अमान नामा लाया गया हज़रत अब्बास के लिए, तो हज़रत अब्बास ने उस अमान नामे को लिया और फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक दिया और शिम्र से कहा कि लानत हो तुझ पर और तेरे इस अमान नामे पर। देखिए, यानी कितना खुद को मजबूत बनाया। आज अगर हमारे सामने खुद को हम बैठे और एक कमरे में बैठकर ये सोचे कि हम अगर इतनी मुश्किलों में पड़ जाए कि पूरी तरफ से 30,000 का लश्कर हमें घेरा हुआ हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर एक शख्स आता है जो बहुत बड़े पोस्ट पर है, वो आकर हमें अगर अमान नामा देता है कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी हमारे साए में रहेगी और हम तुम्हें चैन और सुकून और सारी चीज़ें अता फरमाएंगे, तो क्या मैं इमाम हक का साथ दूंगा या उनके साथ चला जाऊंगा? ये हम बैठकर सोचे। यानी इमाम को फॉलो करना, इमाम के इताअत करना, इमाम के वर्ड्स पर अपने सर को खम कर देना। इसीलिए जब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी जाती है तो इसे कहा जाता है कि अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुमिनीन व लिहसन वल हुसैन।
یعنی پوری طرح سے تسلیم تھے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے، خداوند متعال کے سامنے، رسول خدا کے سامنے، امام حسن علیہ السلام کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے پوری طرح سے تسلیم تھے۔ ہم بھی اپنے نفس کو چیک کریں، ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اپنے نفس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اپنے زمانے کے امام کے سامنے یا نہیں، بلکہ بہت بار ہم اپنے امام کے ورڈز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا اور تفکر کرنا ہے۔ یوں ہی ہم نہیں کہتے کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے، ہمارے رول ماڈلز کربلا کے شہید ہے، بلکہ ہمیں اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے وجود میں لانا ہے ان کی شخصیتوں کو۔ اگر ہم اپنے وجود میں ان کی شخصیتوں کو لے کر آئیں گے، اب ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے، اب ہم اللہ کے واقعی بندے بنیں گے، اب ہم اس دنیا میں اور آخرت میں امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ شمار ہوگے۔ ہاں عزیزو، یوں ہی اتنا عظیم مقام نہیں دیا گیا اہل بیت اطہار کو اور شہیدان کربلا کو، شہدائے کربلا کو یوں ہی اتنا بڑا مقام نہیں مل گیا۔ اتنا بڑا مقام جو ملا ہے، اور اسیروں کو اور وہ خواتین جو اس کاروان میں تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے تھے، انہیں یوں ہی اتنا بڑا مقام نہیں مل گیا، بلکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے امتحان دیے ہیں، بہت صبر کیا ہے، اور ہر لمحہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو امام کے سامنے تسلیم رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں، آ کر رسول خدا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ بیٹی بتاؤ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں، ایک ڈیزرٹ میں ہوں، اور ایک طوفان اٹھا، اور طوفان اتنا شدید ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایک درخت دکھائی دیتا ہے، میں اس درخت کے پاس جاتی ہوں، اس درخت میں 4 شاخیں ہیں، برانچز ہے 4۔ میں اس درخت کو تھام لیتی ہوں، جب میں اس درخت کو تھام لیتی ہوں تو وہ درخت ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ میں اس شاخوں کو جا کر تھامتی ہوں، جب پہلی شاخ کو تھامتی ہوں پہلی شاخ ٹوٹ جاتی ہے، میں دوسری شاخ کو تھامتی ہوں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، تیسری شاخ کو جا کر تھامتی ہوں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور آخری شاخ کو جب تھامتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی اور میں تنہا رہ گئی اس بیابان میں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ درخت کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں، اور وہ جو 4 شاخیں تھی وہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ دیکھو گی اے میری بیٹی کہ جلد ہی اور عنقریب تم مجھے کھو دو گے۔ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں کہ عنقریب وہ اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو دیتے ہیں۔ اس کے بعد چند روز گزرتے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کو کس طرح سے دشمنوں نے ستایا، کس طرح سے ان کی ماں کو ظلم ڈھائے، اور کس طرح سے ان کی ماں پر دروازہ گرایا گیا جلتا ہوا۔ ہاں زادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ جاتا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک شاخ کو کھو دیتے ہیں۔ ہاں زادارو، چند سال گزرتے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ایک شکی ابن ملجم آ کر کس طرح سے تلوار سے وار کرتا ہے اور امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہاں زادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ چند سال بعد امام حسن علیہ السلام کے
امام حسن علیہ السلام کو کس طرح سے شہید کیا جاتا ہے. ہاں یہی جنازہ لے جایا جاتا ہے. جب چاہتے ہیں کہ اس جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں دفن کرے تو دشمنان اسلام آتے ہیں. اسی جنازے پر جو سب سے شریف ترین جنازہ ہے پورے عالم میں, اس پر تیر چلاتے ہیں اور یہ تیر کے ساتھ جنازہ پلٹ کر آتا ہے. ہاں عزیزو, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے, لیکن وہ منظر بھی آتا ہے کہ شب عاشور آتی ہے. ہاں امام حسین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسے ہی یہ سنتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں, آ کر اپنے بھیا امام حسین علیہ السلام سے لپٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں بھیا ہاں تم تو میرے لیے بہت عزیز ہو, تم وہ ہو جو حدیث قصہ کی نشانی ہو, تمہیں میں نہیں کھو سکتی. اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھو میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا سے چلی جاؤ. لیکن آزادہ رو امام حسین علیہ السلام نے کہا بہنا تمہیں صبر کرنا ہے, تمہیں پیغام کربلا پوری دنیا میں پھیلانا ہے. آزادہ رو امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا بہنا صبر کرو صبر. بی بی زینب نے کہا بھیا میں صبر کروں گی, عاشور کا دن آتا ہے, ایک ایک لاشا آنے لگتا ہے. کبھی جناب قاسم کا لاشا آتا ہے, کبھی جناب علی اکبر کا لاشا آتا ہے, کبھی جناب عباس علمدار علیہ السلام کا لاشا آتا ہے, کبھی بھی جناب علی اصغر علیہ السلام کا لاشا آتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صبر کیا, لیکن آزادارو وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف جانے لگے. جب امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف جانے لگے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیچھے پیچھے آنے لگے, آواز دیتے ہیں مہلن مہلا یا ابن الزہرا, دھیرے دھیرے جاؤ اے بی بی زہرا کے بیٹے, آپ کی وجہ سے ہمیں بہت اطمینان اور سکون تھا, آپ جا رہے ہو اب کون ہماری پناہ کہاں ہے, ہم بے پناہ ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے کہا بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیمے میں رہنا, خیمے سے باہر نہ آنا. آزادارو امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف چلے گئے, بی بی زینب خیمے میں چلے گئے. لیکن وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب ذوالجنا خون سے لت پت آتا ہے خیموں کی طرف, آ کر آواز دیتا ہے, ساری بیویاں خیموں سے باہر آتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا دلہ زینبیہ پر آتی ہے, کیا دیکھتی ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, آزادارو شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھتے ہیں, آواز دیتے ہیں واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ حسینہ واہ مظلومہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأجل الأكرم. سب مل کر کہے 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ. اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ جو سفارش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کی ہے, ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اس منزل تک پہنچا کہ ہم تجھے دیکھ سکے. اگر اس منزل تک ہم نہیں بھی پہنچ پائے تو اے پروردگار اس منزل پہ کم سے کم تو پہنچا دے کہ اے پروردگار یہ یقین ہو جائے کہ خداوند متعال ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا
پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہے اس دنیا میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کے سامنے تسلیم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ شمار فرما۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔